یاره جی مال وی جی پراکا زما کاروبار خراب ته چې زما کاروبار خش چې داسې وظیفې وې موږ به د امیانو باندې اچولې وې چې دا ټول به جومات ته راتلې ټول به جومات ته راتلې بل چوفکې به هم پې اچولې وې چې هغې سره ټولو ګیرې پرېښې وې یو بل چوفکې به م اچولې وې چې دا ټول د جنکو نه منع شوي وې یو بل چوفکې به م اچولې وې چې نسوارو نه خلق منع وې دا څه لیونی خبرې کوي ما ته وایي جي پړاکه چې پلانکې کار مې وشي څه ټوکې دي په وظیفو کارونه کېږي دا خو چې دا چا دین نه دا شی جوړ کړی دی هغو خلقو دا دین وشرمو دین د دې کارونو شی نه دی چې په دین باندې به دنیاوي کارونه کېږي ستا سورت یاسین 200 ځلې ووایه او مبین کې داسې لاس پورته کا او خدای ته وجاړه او په یو مبین باندې داسې وکا او په بل مبین باندې داسې وکا او بسو جنۍ به تا پسې لیونی شي کېنه سړیه مازغه دې کار نه کوي چې په دې کار کې دی مولیانو به اوس ملکه برطانیه به یې ځان له کړې وی سورت یاسین ویل موږ د پاره څه شی دي سړیه خدای رستی 2000 ځله خو یې درته ووایه په سورت یاسین ښځې ملاویږي په آیت الکرسی باندې مالونه ملاویږي یاد وساته د آیت الکرسی مالک راضی کا کو دیکھو اس کا دماغ کیسے خراب ہوا ہے اگر پکے لابے ٹپا ور کرے رہا وہ سے پکے سم خواندوں کو اے ڈول کیا تم لازان تم مفتی وے دا اللہ تعالیٰ دا سورہ یاسین ملازم تھے نعوذ باللہ من ذالک دیش کو یہ اپنے آپ کو مفتی بولتے اس کو بھی منیر اور شاکر تو شاکر نہیں تو ناشکرہ ہے نہ تو منیر ہے نہ شاکر ہے تو صرف مفتی ہے کیا ہے نہ پتا کسی دا منیر سے شکشتا ہو نہ کسی شاکر سے شکشتا ہے نہ شکر سڑیا خدا دا غٹ سر رکھا روٹا اما خورا گانا رازق اللہ دے پا غنم میں خیر کسے لڑکے یہ گندم پیٹ میں جو اڑا کے دھیگے مارتا ہے شاکر صاحب یہ رازق بھی تو اللہ یہ کمانے بھی مت جا تقریروں کے پیسے بھی مت لے زگورم چیتا سور وزو پر بندے پاتے کی داغاٹا تکتے کمی کی کنک کمی کی یہ انسان شیطان کو دیکھو کیسے گھماتے ہیں مولیوں کو گھمایا ہوا ہے بدتمیز بے غیرت یہ احساس نہیں کہ میں کس کی کیا باتیں کر رہا ہوں بزرگوں کے مجربات کا انکار کرو تو سمجھ میں آتا ہے جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اس کا انکار کس دلیل سے کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجت کرو تو یہ فرمان کس کا ہے کہ جو شخص حاجت کے لیے پڑھے تو اس حدیثوں کا منکر ہے دا مفسر قرآن جوڑ شوی جی اے خودے غرق نگا چرتا اللہ ادھر ہدایت در کی یہ ان کے اندر شیطان گھسے ہوئے میں تمہیں بتا رہا ہوں سب شیطان کے چیلے بن چکے ان کی اگر پتہ کہ انہیں نوتی دی پدے سر ناس دا اوتے بوتے ہوئی اب ملاتوں میں تنہ ٹولے کرے شیطان تو بروان دے کیونکہ شیطان کے اندر ادب نہیں انبیاء کا اس کے سر پہ شیاطین ان کے سوار ہو چکے ان کو پتہ تک نہیں ایک اللہ کا امر ہے ایک اللہ کا خلق ہے تا پتہ نہیں تھا یہ امر کس نے کیا تمہیں انسان کی حاجت ہے انسان کا ایمان ہے کہ اللہ دیتا ہے انسان کو جنت ایمان پر دے گا درجات کے لیے نمازیں پھر مت پڑھنا پھر بیٹھ جا آرام سے اس سے اچھا ذکری بن جا ذکری میں نمڑا خدے خدے دے پدی کم سے کم خدا کو صحیح نہیں کرے تو غب نہ مانی خارجی بیٹیا اس کے بکواسات ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کی کلپ آئی ابھی لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے بھی عاشق ہے نا ان کو اتنی وہ نہیں ہے کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے کسی پیر کے بارے میں یا یاسین کے بارے میں بات
حضرت زینب کا واقعہ بیان کرتے ہیں، ان کی عقل کام کرتی، کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ ہے تمہارے، تمیز ہے تم لوگوں کے اندر. دوسرا کہہ رہے وہ کافر ہے. اب اس کو میں اس لیے دیکھتا ہوں، دیکھو ان کے چیلوں کو کتنا برا لگتا ہے. اب دیکھنا ان کے چیلے کیا بولتے ہیں. تو چیلوں کو بولے اس کا عشق تیرے اندر اللہ سے زیادہ ہے. یہ شرک نہیں ہے. کسی بندے کو اتنا مانو کہ اس کو حضور والا، یہ شرک نہیں ہے. یہ حکم کس کا ہے؟ فضائل اگر کسی چیز کے بیان کیے جائے تو اس میں موضوع روایت بھی مانی جاتی ہے. یہ یاد رکھنا فضائل میں. یہ انکار حدیث ہے جو اس وقت چل رہا ہے. وہ امام بخاری نے اتنی حدیثیں چھوڑی کیا؟ وہ امام بخاری جدا دومره په یو لاک حدیثونو کې چې ده سلور زر حدیثونه راشتي نو هغه منکر حدیث نے. تیرا استدلال غلط ہے. امام بخاری نے صحت کے اعتبار سے اس کو نہیں لیا ہے، حدیث کے اعتبار سے اس کا انکار نہیں کیا. تو منکر حدیث ہے. ایک شخص ہے کہ حدیث کو موضوع اور ضعیف کہتا ہے، یہ الگ بات ہے، اور اس کے لیے بھی اس کو اتنا پیمانہ امام بخاری جتنا ہونا چاہیے، کیونکہ تو اس کو دلیل میں پیش کرتا ہے، اور جس کو تو دلیل میں پیش کرتا ہے اس سے آگے کیسے جائے گا؟ تو کسی روایت کا انکار کرنا یہ انکار حدیث ہے. آپ موضوع کا بھی انکار کرو گے، انکار حدیث میں داخل ہوگے. آپ روایت کو، موضوع کو، ضعیف کو، حدیث کو وہ بھی ثابت کرو گے. آپ تو کون ہوتا ہے؟ کہتا محدث ہی اس دور میں تھا تو. اور ایک بات یاد رکھنا، حضور کے دور میں تینوں درجے ثابت ہیں. صحابہ کا بھی ثابت ہے، تابعین کا بھی ثابت ہے، اور جن تابعین کو اس نے دیکھا تھا وہ تبع تابعین بھی ثابت ہے. یہ درجے تینوں حضور کے دور میں ثابت ہیں، مگر پھر زمانے اس کے اس طرح ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ وہ ایسے قرنی تابعیوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن ایمان حضور کے دور میں لائے. بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے صحابہ کو بھی نہیں دیکھا ہوگا اس دور میں، مگر ایمان لے کر آئے. تابعین کو دیکھ کے جن کی تشکیل صحابہ نے کی ہوگی. لیکن دور اس کا اس طرف چل رہا ہے. یہ جو خیر کا دور ہے نا، یہ ثابت حضور کے دور میں، مگر زمانے اس کے اس طرح ہے. صحابہ بھی تھے اور تابعین بھی تھے، یعنی مکمل دین ان تین پر ہوتا ہے. تبع تابعین تک دین مکمل ہے، اس کے بعد جھوٹ آئے گا. یہ میری تحقیق ہے کہ نہیں لے لو، انکار کر کے دکھا دو، میں مان جاؤں گا. اس کی مثال ایسے لے لو کہ ابھی آج کا شیخ ہے، اس کا شاگرد ہے، پھر اس کے شاگرد کا شاگرد ہے، اس کے شاگرد کا شاگرد ہے. شیخ زندہ ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. شاگرد پھر اس کا شاگرد پھر اس کا شاگرد اس زندگی میں موجود ہے، تو حضور کے دور میں نہیں ہوں گے. لیکن زمانہ پھر کیا ہے؟ حضور کے دور کے بعد صحابیت کا، صحابیت کے بعد تابعیت کا، اور تابعیت کے بعد تبع تابعی کا دور ہے. زمانہ ان کا آیا ہے، اس میں درجے ثابت ہے، اس میں زمانے ثابت ہے. میرا دور سب سے اچھا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. تو آج کل آپ کو یہ مولوی بھی بڑے ملیں گے. کیوں؟ یہ انکار ہے. بہت سے دم ایسے دنیا میں پڑے، ان مولویوں جو یہ منکر مولوی، اس کو بول روٹی بھی مت کا. اللہ صرف قادر نہیں ہے، رازق بھی ہے. کیا ہے؟ اللہ ہر شے پہ قادر ہے. تو اللہ کی صرف ایک ہی صفت ہے قدرت کی، باقی صفات کیا ہے؟
یہ انکار نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے اللہ قادر ہے ہر چیز پر، تو یہ باقی صفتوں کا انکار ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر یہ ان صفتوں کے انکار پہ پیش کر رہا ہے تو یہ بھی تو گمراہ ہے. لیکن اگر تمام صفات کے ساتھ مانتا ہے تو ہر صفت کو مانے گا، اور ہر صفت اللہ کی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ ایک صفت بیان کرو باقی کا انکار کر دو. اللہ حکیم بھی ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ عالم بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اللہ غنی بھی ہے. کہ نہیں ہوتی ہے. یا فتاح، کیا نام ہے بھائی؟ یا فتاح یا رزاق. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ قادر ہے، تو نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ مت سمجھ. اللہ پہ کسی شے کا وہ نہیں چلتا، تیرے پہ بندش ہوتی ہے. صفتوں کا انکار کرو. یہ قرآن کی آیتوں میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ سے حاجتیں مانگو. مراد یہ کہ اب وہ یاسین پڑھ رہا ہے تو تو کہتا ہے اللہ اس کا نوکر ہے. تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق ہے؟ تو یہ تو مخلوق مانتا ہے، اور پھر مخلوق کا بھی کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے. خدایا پاک کر تاسو تدا مفتیان ښکاري، خدای مو غرق کدا مفتیان دي. تاسو دای ته کېنئ په منبر باندې، په محرابونو باندې، دا د کېناستو خلک دي. یہ حرام ہے، یہ تم لوگ ایمانوں کو کھا جائے گا. ان سے دور ہو، ان سب سے. اور ایمان کو تم چھوڑو گے، تمہارا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا. تم نے چھوڑ دیا، اٹھا لے گا. کسی کے باپ میں دم نہیں کہ تمہارا ایمان لے سکے. اللہ نے تمہیں دے دیا، مگر تم نے چھوڑ دیا، وہ سلب کر لے گا، اٹھا لے گا. غرزے میں تو، اور یہ چیلے تمہارے مولیوں کی شکل میں چھوڑے ہوئے، یہ یہودیوں کے جادو کے نغرے میں آئے، ان کے ایجنٹ، یہ سب ان کے نرغے میں آئے. میں عالم مانتا ہوں اس کو، کوئی ایجنٹ نہیں مانتا، مگر جو یہ باطنی ایجنٹ، شیطان کا ایجنٹ بنا وہ اسی پہ بیٹھا ہوا ہے. آگے مجھ سے جادو کٹوا، خدا دا کٹ سر رک کمال راشا. میرے پاس آؤ، اپنا جادو کٹوا. تم لوگوں کے سروں پہ شیطان بیٹھے ہوئے، دا کٹ کٹ سروں نے منیوری ملاتوں پہ خدا نوڑے دے. تیرے مولا پن کو دبا چکا ہے، ابھی وہ تیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، سیر کر رہا ہے. ادھر آ نور زمان کے پاس، جادو کٹواؤ، تیرا دماغ کھل جائے گا. تیرا دماغ بند ہے، حلوہ بند اور کھیر بند کے چکر میں تیرا سب کچھ بند ہو گیا ہے. وہ ایک کبھی بیٹا انتقال کر گیا، پھر جس نے خواب دیکھا، اس کو بھی بلایا تھا ہم نے کیا کہ جادو کٹوا لو. نہیں مانتے تھے. تیرے ساتھ جو یہ پھرتے نا تولنے والے تم لوگ، ان کو آتا واتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہیں حضرت کہتے ہیں. یہاں تمہیں آنا پڑے گا، نور زمان کو حضرت کہنا پڑے گا. یہی فرق ہے علم میں. ہمیں شہرت نہیں چاہیے تمہاری، برقعے میں آ جاؤ. ہم نہیں بتائیں گے کسی کو، وعدہ ہے. کس میں آؤ؟ آنا ہے نا. تکبر تو ختم تھوڑی ہوگا. حضرت اقدس آ رہے، کہاں گئی وہ حضرت اقدسی؟ 5 سال پہلے بتایا تھا، جس وقت طوطا بولتا تھا. 5 سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے، بھولا ہوا. بھائی اس کو بلا، اس پہ جادو ہے. ان کا شرح صدر بنتا. کیا بنتا؟ کہہ رہا حضرت وہ فرماتے میرا شرح صدر نہیں ہو رہا. کیا نہیں ہو رہا؟
میں نے کہا اس کو بول میں کوئی فقہ کا مسئلہ پوچھنے تھوڑی آ رہا ہے جو تو شرح صدر تیرا کھلا، تو علاج کروا، تجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ شرح صدر کیا ہوتا ہے؟ ہندو ڈاکٹر کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، عیسائی کے سامنے بیٹھ جاؤ، وہاں تمہارا شرح کھل جاتا ہے، ادھر مسلمان کے سامنے تیرا صدر بند ہے۔ میں نے کہا اس کو بول تیرے سارے صدر بند، تیرا صدر ہی بند ہے تو شارے کہاں سے کھلیں گے؟ آسان سا لفظ ہے، یہ شرح صدر پوچھ لوں نا تم مولویوں سے، وہ بھی تمہیں پتہ نہیں ہوگا۔ جس کے لطائف نہیں کھلے اس کے خاک شرح صدر ہے۔ تم لوگ نے اپنے کھوپڑیوں کو شرح صدر سمجھ لیا ہے، اور یہ دل کو بولیں گے، دل کو شرح صدر بولتے۔ کیوں؟ سینے میں صرف دل ہوتا ہے، شرح کا مطلب سینہ ہے، سینے کے اندر بہت کچھ ہے۔ صدر صدر بھی اور شرح بھی ہے، وہ شرح میں نے کہا وہ کدائیاں ہو چکی ہے صدر میں، سارے شارائیں بند ہیں۔ عوامی بک اسٹال سے شرح خریدیں۔ یہ شرح اس لیے تو بولتے ہیں لوگ شرح، شرح یعنی کھلا ہوا متن کا شرح، اسی میں ساری ان کے ایسا کھلا ہے کہ ہر چیز بند ہے۔ متن ایک طرف جا رہا ہوگا، شرح دوسری طرف جا رہی ہوگی۔ قرآن کی آیت ادھر، مفسر ادھر، لار وطن ملاوی گی۔ اب آیت کو چھوڑ دے گا، مفسر کو پکڑ لے گا۔ اب ایک رافضی نے سب کی بجائی ہوئی ٹنگا 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 ٹنگا، راستہ نہیں مل رہا ان کو کیا کروں۔ تم لوگ کبھی بھی نہیں دے سکتے، ہم ہی جواب دیں گے، کیونکہ ہم نے پہلے سے اپنا پلیٹ فارم سیدھا رکھا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے یہ بھی سلسلے کی برکت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہمیں حاصل ہے، ان کے روحانی بچے فیض مرید امام جعفر صادق کا ڈائریکٹ ہے۔ کہتے ہیں حضرت آپ کہتے ہیں براہ راست، میں نے کہا کہتا ہوں براہ راست کا مطلب ہے سیدھا راستہ۔ فارسی میں کیا ہے؟ براہ راست، بھوت اگرچہ دور باش۔ یہ براہ راست کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بلا واسطہ، ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہو، اس میں کوئی کجی نہ ہو۔ تو انکار نہیں کرتے، حدود بتاتے، کہتے یار ہمیں حد بتاتا ہے اس لیے۔ یاد رکھو، محفوظ رکھنے والی چیز اللہ تعالیٰ نے جب ہم چاہیں گے مجاہدے کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ قرب کی ہدایت یہ تھوڑی کہ تمہیں جادو کاٹنا آتا نہیں ہو تو کہتے جی میں محفوظ ہوں، تو تم نے تو وسیلہ اختیار کیا ہی نہیں ہے۔ یہ تو توکل کے خلاف ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے وسیلہ تو اختیار کرنا۔ حضور زرہ باندھے، حضور دم ڈالے، تو حضور دم کب ڈالتے تھے؟ وہ 3 سال جو آپ علیہ السلام نے غار حرا میں گزارے، اس کا کیا ہوگا پھر؟ تم نے کتنے گزارے؟ صفہ کو تو الگ بیان کیا ہے، اس کا الگ ہے، صحابہ نے ذکر الگ کیے، سارے شعبہ جات تو ثابت ہے۔ مجلس ذکر الگ ہے، علم ذکر الگ ہے، صفہ الگ ہے۔ اگر ابھی کچھ بولوں گا تو پھر ناراض ہو جاؤ گے۔ مجالس ذکر الگ، مجالس علم الگ، اور صفہ الگ۔ صفہ بھی لگتا تھا، مجالس ذکر بھی ہوتے تھے، مجالس علم بھی تھے، یہ الگ باقاعدہ حدیثوں میں میں نے تو نہیں بولا ہے۔ کرو نا، میں تو تدبیق کر رہا ہوں، تقسیم کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں۔ جس کو کہتے ہو جی مثلا مجالس سب علم ہے، میں کہ فقہ، ایک مجلس فقہ ہوتی تھی اور ایک مجلس ذکر ہوتی تھی، اور ایک صفہ میں حدیثیں لکھی جاتی تھی۔ صفہ کیا گئے؟ اصحاب صفہ کا کام کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودات لکھتے تھے، حدیثیں لکھتے تھے۔ 3 ہی تو شعبے ہیں، 4 ہو گئے، قرات کا ہو گیا۔ تو آپ ایک ہی چیز کو جب وہ کرتے ہو، تو جب جس چیز کو حضور نے تقسیم فرمایا ہو، تم کیسے ایک سے حاصل کرتے ہو؟ سوال ہے تیرا یہ کیوں؟ یہ تمہارے اندر نجدی بزرگ